السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے 13 موسٹ فیمس آٹو بایوگرافیز کے بارے میں۔ تو آٹو بایوگرافی سے مراد اپنے آپ کے بارے میں تحریر کرنا، مطلب اپنی زندگی کا احوال سنانا، اپنی سوانح عمری جو ہے اس کو تحریر کرنے کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ تو پہلی جو آٹو بایوگرافی ہے وہ ہے لانگ واک ٹو فریڈم۔ لانگ واک ٹو فریڈم جو ہے وہ نیلسن منڈیلا نے تحریر کی تھی 1994 میں۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی زندگی، عمر، تعلیم کے بارے میں بتایا اور جو ان کے 27 سالہ جو قید تھی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ 1994 سے 1999 تک جنوبی افریقہ کے صدر کی حیثیت سے نیلسن منڈیلا نے خدمات انجام دی۔ وہ ملک کے پہلے سیاہ فام سربراہ ریاست تھے اور مکمل طور پر نمائندہ جمہوری انتخاب میں منتخب ہونے والے شہری تھے۔ دوسری جو آٹو بایوگرافی ہے وہ ہے آئی ایم ملالہ۔ ملالہ یوسفزئی، جسے اکثر ملالہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، پاکستان کے علاقے سوات سے ان کا تعلق ہے۔ ملالہ نے خواتین کی تعلیم کے لیے آواز بلند کی، جس پر طالبان نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا جس میں وہ شدید زخمی ہوئیں۔ ملالہ دنیا کے سب سے کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ ہیں۔ یہ کتاب ملالہ نے ایک امریکی صحافی کرسٹینا لیم کے ساتھ مل کر لکھی، جو کہ سال 2013 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے کل 288 صفحات ہیں۔ نیکسٹ جو آٹو بایوگرافی ہے وہ ہے دی ونگز آف فائر۔ عبدالکلام نے لکھی ہے۔ عبدالکلام کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ عبدالکلام ہندوستان کے سابق صدر تھے۔ یہ کتاب ڈاکٹر عبدالکلام اور ارون تیواری نے لکھی ہے۔ ڈاکٹر کلام اپنی ابتدائی زندگی، کوشش، مشقت، صبر، تقدیر کے بارے میں بتاتے ہیں اس کتاب کے اندر، کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے ہندوستانی جو خلائی تحقیق ہے اور جوہری اور جو میزائل پروگراموں کی جو انہوں نے رہنمائی کی، ان کو جو گائیڈ کیا، اس بارے میں یہ بک لکھی ہوئی ہے۔ اور 1999 میں یہ کتاب پہلی بار شائع ہوئی۔ اس کے تقریباً 180 صفحات ہیں۔ نیکسٹ جو آٹو بایوگرافی ہے وہ ہے این آٹو بایوگرافی آف اگاتھا کرسٹی۔ یہ اگاتھا کرسٹی یہ ایک رائٹر تھی۔ تقریباً انہوں نے مسٹری اور کرائم کے بارے میں انہوں نے بہت ساری کتاب لکھی ہیں۔ ان کا تعلق یو کے سے تھا اور یہ کتاب ان کے جو وفات کے 2 سال کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اسٹوری آف مائی لائف واز ریٹن بائی۔ اسٹوری آف مائی لائف جو ہے یہ ہیلن کیلر کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک امریکی مصنفہ تھی جو کہ گونگی بھی تھیں اور بہری بھی۔ ہیلن پہلی خاتون تھی جو کہ اندھی اور بہری ہونے کے باوجود امریکی کالج سے انہوں نے گریجویشن کیا تھا۔ 27 جون 1880 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1968 میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کے احوال کے بارے میں لکھا ہے اور یہ کتاب 1903 میں شائع ہوئی۔ دی آٹو بایوگرافی آف بینجامن فرینکلن واز ریٹن بائی۔ تو جو آٹو بایوگرافی ہے بینجامن فرینکلن واز ریٹن بائی، تو کس نے لکھی؟ یہ بینجامن فرینکلن کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ یہ امریکہ کے ایک غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ 1706 میں یہ پیدا ہوئے اور 1790 میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک بہت ہی منجے ہوئے سیاستدان، مفکر، ادیب، سفارتکار تھے۔ ایک غریب گھرانے میں یہ پیدا ہوئے، مگر پرنٹنگ کے کاروبار سے انہوں نے خوب نام کمایا اور کافی دولت کمائی۔ اس کتاب میں بھی بنجامن نے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات اور یادوں کے بارے میں تحریر کی ہے۔ یہ 1791 میں یہ کتاب پہلی بار پبلش ہوئی۔ اس کا جو اوریجنل ٹائٹل تھا وہ میموریز ڈی لا ویا پریوی دی بینجامن فرینکلن ہے۔ نیکسٹ جو آٹو بایوگرافی ہے وہ ہے دی بینڈٹ کوئن آف انڈیا۔ تو یہ پھلن دیوی کی تحریر ہے۔ پھلن دیوی جو بینڈٹ کوئن کے نام سے مشہور ہیں، ایک ہندوستانی سیاستدان جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہی ہیں اور خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے کام بھی کیا۔ اس کتاب میں ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے جو ہندوستان میں سب سے نچلی ذات میں پیدا ہوئی تھی اور ایسی ذات جن کو بہت کم تر حقوق حاصل تھے۔ ایک ایسی داستان جس میں ایک عاشق کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس عاشق کی موت کا بدلہ اور اس جیسی اور بہت سی خواتین کو حق دلوانے کی جدوجہد کے بارے میں یہ کہانی بتائی گئی ہے۔ نیکسٹ جو آٹو بایوگرافی ہے ٹروتھ، لو اینڈ لٹل لائز۔ یہ تحریر خوشوت سنگھ کی لکھی ہوئی ہے۔ خوشوت سنگھ ایک ہندوستانی مصنف، وکیل، سفارتکار اور صحافی اور سیاستدان تھے۔ 1947 کی تقسیم ہند کے ان کے تجربے نے انہیں
1956 میں ٹرین ٹو پاکستان لکھنے کی تحریک دی، جس سے یہ کافی مشہور ہوئے۔ ٹروتھ، لو اینڈ لٹل ملائز ان کی سوانح عمری ہے، جو کہ سال 2002 میں شائع ہوئی۔ بابر نے یہ بابر نامہ اپنی ایک مادری زبان جس کو چغتائی ترک کہتے ہیں اس میں تحریر کیا تھا۔ 1590 میں یہ لکھا گیا اور تقریباً اس کے اندر 141 پینٹنگ لگائی گئی ہیں۔ نیکسٹ جو آٹو بایوگرافی ہے وہ اپ فرام سلیوری ہے۔ یہ بکر ٹی واشنگٹن نے اس کو تحریر کیا تھا۔ بکر ٹی واشنگٹن 1856 سے 1915 تک حیات رہے۔ یہ غلامی میں پیدا ہوئے تھے اور 19ویں صدی کا ایک اہم افریقی امریکی دانشور بن گیا تھا، جس نے 1881 میں ٹسکی اور صنعتی انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا، اور اب اس کو ٹسکی یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے نیشنل نیگرو بزنس لیگ کا بھی قیام کیا تھا۔ نمبر 11 پر ہے جو آٹو بایوگرافی وہ ہے انبروکن۔ انبروکن جو ہے وہ لکھی ہے لورا ہیلنبرن نے، ایک مشہور امریکی مصنفہ ہیں، اور تقریباً یہ کتاب ورلڈ وار 2 کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور اس کی 1,30,00,000 سے زائد بار یہ کتاب فروخت ہو چکی ہے۔ نیکسٹ جو آٹو بایوگرافی ہے وہ ہے کال می ٹیڈ۔ کال می ٹیڈ ایک ٹیڈ برنر کی لکھی ہوئی آٹو بایوگرافی ہے، ایک ایسا شخص جس نے 1997 میں 1 ارب امریکی ڈالر یونائٹڈ نیشن کو بطور امداد دے دیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے CNN اور TBS کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھا۔ سال 2008 میں ٹیڈ ٹرنر نے یہ کتاب لکھی تھی۔ آخری جو آٹو بایوگرافی ہے وہ دی گریٹسٹ مائی اون سٹوری ہے۔ دی گریٹسٹ مائی اون سٹوری لکھی ہوئی ہے محمد علی نے۔ محمد علی نے یہ سٹوری 1975 میں تحریر کی۔ محمد علی جو کہ 3 بار ہیوی ویٹ چیمپئن رہ چکے ہیں اور صدی کا جو گریٹسٹ ہیوی ویٹ چیمپئن بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ جو بک ہے انہوں نے رچرڈ ڈورن کے ساتھ مل کر تحریر کی تھی، اور بعد میں اس کو جو ایڈٹ کیا وہ نوبل پرائز جو وننگ ناولسٹ تھے ٹونی موریسن، انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا تھا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔